آرڈر اینڈ کمپوننٹس آف اے تھیسس. آئیں دیکھیں کہ ایک تھیسس کے اندر کون سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں. واٹ از دا نارمل اسٹرکچر آف اے تھیسس اور ان کا آرڈر کیا ہوتا ہے. ہم یہ بات یہاں پہ کرتے چلیں کہ تھیسس کا جو آرڈر ہوتا ہے اٹ از مور اور لیس آل اوور دا ورلڈ اٹس the same, but yet there might still be certain changes that certain universities might require. So سب سے پہلے آپ کا ٹائٹل پیج آتا ہے. ٹائٹل پیج کے بعد there is this statement of originality that the universities ask for. اسٹیٹمنٹ آف اوریجنلٹی میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو کام آپ پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کام آپ کا اوریجنل ہے اور یہ پلیجرائزڈ نہیں ہے. مور آفن دین ناٹ ایچ یونیورسٹی ہیز دیئر اون اسٹیٹمنٹ آف اوریجنلٹی. ایک بیسک اسٹیٹمنٹ ان کے پاس بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ نے صرف اپنے سپروائزر سے پوچھنا ہے اور وہ اویلیبل ہوگی. اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے سمپلی 1-2 سینٹینسز لکھنے ہوتے ہیں اس پیج کے اوپر جس میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اوریجنل ہے. دیر از آلسو دس کاپی رائٹ پیج جس میں یہ بات کلیئر کر دی جاتی ہے کہ جتنے بھی اس میں کام کیا گیا ہے اس کے رائٹس جو ہیں وہ آپ کے کاپی رائٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. پھر ایک پیج 2 پیجز اور آ سکتے ہیں. یو کین بگن ود ڈیڈیکیشن. اس پیج پہ ڈیڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا یہ کام کس کے نام کر رہے ہیں. یہ دس از ناٹ نیسسری بٹ سم پیپل وڈ لائک ٹو ڈو اٹ. فالوئنگ اٹ کین کم اکنالجمنٹس. ناؤ اکنالجمنٹس آئی وڈ سے آر ناٹ آپشنل. اکنالجمنٹس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کا ذکر کریں جنہوں نے آپ کو یہ تھیسس لکھنے میں مدد دی. سو یو کین ٹاک اباؤٹ یور سپروائزر, یو کین ٹاک اباؤٹ یور فیملی, اور جتنے بھی جو بھی اور لوگ اس میں شامل تھے, آپ کے دوست شامل تھے, تو وہ اکنالجمنٹس کا ایک پورا پیج آتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ایبسٹریکٹ. آپ کا ایبسٹریکٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی آپ سے کتنا لمبا ایبسٹریکٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے. یوزلی اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 500 ورڈز تک ہوتی ہے, لیکن یو کین چیک ود یور سپروائزر. آفٹر دا ایبسٹریکٹ کمز دا ٹیبل آف کانٹینٹس. جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہیں, جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, چیپٹرز ہیں, آپ اس کا ایک ٹیبل آف کانٹینٹس بناتے ہو. ٹیبل آف کانٹینٹس کے اندر یہاں پہ آپ کو آئی ووڈ ایڈوائز کہ ٹیبل آف کانٹینٹس اگر آپ کمپیوٹر جنریٹڈ بنائیں تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈٹ کر رہے ہو تھیسس اور آپ اس میں سے کوئی چیز نکالنا چاہتے ہو یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو تو جو پیج نمبرز ہوتے ہیں وہ خود بخود کنفیگر ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہے وہ بہت زیادہ وگل نہیں کرتا اور وہ میچ کرتا ہے آپ کے پیجز سے. ادروائز کئی دفعہ کمپیوٹر سے یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پہ چیزیں لے جانے میں بھی پیج نمبرز اگر ہل جائیں تو آپ کو ٹیبل آف کانٹینٹس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. دس از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ کہ جو آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹس میں جو پیج نمبرز آپ نے دیے ہیں وہ پیج نمبرز میچ کریں ان چیزوں سے جو کہ آپ کے ایکچوئل تھیسس میں ہیں. After the table of contents, there comes a list of tables. اگر آپ نے کوئی ٹیبلز استعمال کیے ہیں, اگر آپ نے اس کے اندر کوئی فگرز یوز کیے ہیں, کوئی السٹریشنز یوز کیے ہیں, تو اس کی ایک الگ سے لسٹ بنتی ہے. اور اس لسٹ کے بعد there can be a list of abbreviations. آپ نے کون سی abbreviations یوز کی ہیں. What are abbreviations? Abbreviations سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پورے لفظ کہنے کے بجائے جو you use these letters to represent those words, those are called abbreviations. For instance, instead of saying United States of America, you say USA. United Nations کی جگہ آپ لکھتے ہو UN. تو وہ ساری abbreviations جتنی بھی آپ نے تھیسس میں یوز کی ہیں وہ یہاں پر آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ جو آپ کا ریڈر ہے یا جو ایگزامینر ہے اس کو معلوم ہے اور ان کو وہ چیز معلوم نہ ہو. تو اٹس ویری امپورٹینٹ دیٹ یو میک کلیئر واٹ ڈو یو مین بائی دوز تھنگس. پھر آپ کا آ جاتے ہیں چیپٹرس آ جاتے ہیں. اب یوزلی جو ہر تھیسس ہے اس میں 6 چیپٹرز ہوتے ہیں. سم ٹائمز دیر آر مور دین 6 ڈپینڈنگ کہ آپ نے کس طریقے سے جو ڈسکشن ہے یا امپلیکیشنز ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں ان کا علیحدہ چیپٹر بنانا چاہتے ہو یا نہیں بنانا چاہتے. بٹ ان اینی کیس جو مین چیپٹرز ہوتے ہیں یوزلی ایک تھیسس میں
وہ آپ کا انٹروڈکشن کا ہوتا ہے، لٹریچر ریویو آتا ہے، میتھڈالوجی ہوتی ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد ریزلٹس دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے اور کنکلوژن ہوتا ہے. سو یہ ایک مین آرڈر ہے، بیسک آرڈر ہے جس کے اوپر تھیسس ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. However, if your supervisor suggests a few changes, you can make a changes, add a new chapter, but in any case یہ اس کا بیسک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے ریفرنسز کا پیج. ریفرنسز کا پیج ایک نئے اس سے شروع ہوگا، ہمیشہ ایک نئے پیج سے شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے اپینڈسز. اپینڈسز وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ایڈ کرتے ہو تاکہ آپ کے تھیسس کو وہ ویلیڈیٹ کریں، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کام کو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، بٹ دے کانٹ بی پاسبلی کم ان دا باڈی آف دا ٹیکسٹ.